امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کانو یتعلمون النیت للعمل کما تتعلمون العمل، جس طرح تم عمل کو سیکھتے ہو نا، آج احکام اور اعمال کو سیکھتے ہو، ہم سے پہلے لوگ نیت کو سیکھا کرتے تھے کہ نیت اچھی کیسے ہو۔ مطلب یہ کہ وہ نیت پہ اتنا فوکس کرتے تھے جتنا تم عمل پہ فوکس کرتے ہو، کہ ان کو پتا تھا کہ اصل موٹیویٹنگ فورس، روشنی دینے والی چیز، عمل کو مقبول بنانے والی، عمل کو اعلیٰ بنانے والی، عمل کی کوالٹی کو اونچا کرنے والی، عمل کو عظمت دینے والی جو چیز ہے وہ نیت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نیت، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، نیت بغیر عمل کے بھی عبادت ہے، نیت بغیر عمل کے بھی اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، اور عمل کا بغیر نیت کے اجر کوئی نہیں۔ اگر عمل کریں اور نیت صالحہ اس کے پیچھے نہ ہو تو بلا اجر ہے، اس کا اجر کوئی نہیں۔ اب سمجھ آئی بات کو؟ اور اگر نیت کر لیں اور عمل مجبوری میں نہ کر سکیں تو تب بھی اس کا اجر ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تمہارے سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ سنور جائے دل تو سارا جسم سنور جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور اس کا نام قلب ہے۔ لہٰذا اب ترتیب یہ ہے، اس طریقے سے چلنا ہے کہ ہمارا قول، جو کچھ ہم کہتے ہیں، اس کی اس وقت تک بہتری نہیں ہوتی اور وہ قول صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کی تائید نیک عمل سے نہ ہو۔ عمل شہادت دیتا ہے کہ آپ اپنے قول میں سچے ہیں، اور اگر عمل میں وہ حسن اور وہ جمال اور وہ خوبی، وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ نیکی نہیں ہے، اللہ کے امر کے ساتھ موافقت نہیں ہے جو بات قول میں کہتے ہیں، تو یہ قول اور عمل کا تضاد ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون۔ تو قول کی تصحیح عمل سے ہوتی ہے۔ آگے چلیے، اب عمل پہ آئے، سو اسی طرح عمل کی تصحیح نیت سے ہوتی ہے۔ تصحیح یعنی عمل صحت پاتا ہے، عمل صحیح بنتا ہے، عمل پاکیزہ، مقبول اور ماجور، اجر ملتا ہے اس عمل پر جس کے ساتھ صدق نیت ہو۔ قول کی تصحیح یعنی قول کی بہتری عمل کے ساتھ ہوتی ہے، عمل کی صحت و بہتری نیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور نیت کی صحت و بہتری اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، اور اخلاص کی بہتری کیسے ہوتی؟ وہ ملتی ہے اصلاح قلب سے۔ اخلاص کی تصحیح اور اخلاص کی بہتری اصلاح قلب سے ہوتی ہے۔ سو سارا مدار جو پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ دل پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پر واجب ہے دل کو درست کرنے کا اہتمام کرنا، اور اپنی پوری توجہ اور محنت دل کی اصلاح پر خرچ کرنا، کہ دل کی اصلاح کا جو عمل ہے، اصلاح قلب، اس کے بھی 4 مرحلے ہیں۔ پہلے اس دل کو درست کرنا، اس کا راستہ سیدھا کرنا۔ دوسرا، پھر اس دل کی تطہیر کرنا، اس کو پاک اور صاف کرنا، تصفیہ کرنا، اس سے غلاظتیں نکالنا، بری خواہشات کو نکالنا، برے رذائل کو، برے خصائل کو، برے اخلاق کو نکالنا۔ تو پہلے دل کی درستگی ہے، چونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ قلب اس کا ٹائٹل ہے، اور قلب کثیر التغیر والاضطراب ہے، کثیر التقلب ہے، ہر وقت اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ لہٰذا اس کی حالت جو بدلتی ہے تو اس کی پیوریفیکیشن یا اس کی درستگی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے رخ کو درست کریں، اس کے ڈائریکشن کو درست کریں، اور ڈائریکشن تب درست ہوتا ہے جب وہ غلط ڈائریکشن سے اس کا تعلق کاٹیں، غلط مرغوبات سے اس کا تعلق کاٹیں، غلط مألوفات سے اس کا تعلق کاٹیں۔ پھر تیسری چیز، جب وہ تصفیہ کر لیں، پھر اس حال پر دل کو مضبوط اور مستحکم کریں، پھر اس حال پر، اس صفائی قلب پر، وہ جو دل کو طہارت ملی ہے، اس کی جہت، ڈائریکشن صحیح ہوئی ہے اور پاکیزگی اور طہارت مل گئی ہے، اس حال پہ دل کو پھر مضبوط کریں، جمائیں، مستحکم کریں۔ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز، پھر اس دل کو منور کریں۔ جب تخلیہ کر چکے تو پھر تحلیہ کریں، پھر اس کے اندر اچھے اخلاق ڈالیں، پھر ان کے ساتھ اس کو روشن کریں۔ یہ جو 4 مرتبے یا 4 سٹیپس میں نے بیان کیے، ان کو اگر میں ٹرمز دوں یعنی اصطلاحات کا نام دوں تو بن جائے گا، پہلی سٹیج ہے اصلاح قلب، اصلاح، پہلی سٹیج کو اصلاح کہتے ہیں۔ ہم تو اس اصلاح کے لیے بھی فکر مند نہیں ہوتے جس کے ذریعے اس کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے۔ دوسری سٹیج ہے تطہیر، وہ طہارت حاصل کرنے کی دل کی۔
تیسری سٹیج ہے تقویم، جیسے آپ اقامت صلاۃ کہتے ہیں نا، نماز کو قائم کرنا۔ ہر عمل نیکی کا، طاعت کا اقامت مانگتا ہے، صرف کرنا نہیں مانگتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں نہیں فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں، نماز پڑھنا ایک وقت کا فعل ہے، ایک عمل ہے، خاص حیات اور حرکات و سکنات کے ذریعے ایک عبادت کے ایک عمل کو انجام دینا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، وہ خاص وضع، قطع، حیات، اعمال کے بھی نہیں دیکھتا، بلکہ ولکن ينظر الى قلوبکم۔ تو اللہ پاک نے ہر جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ تو قائم کرنے کے لیے اس نماز کے تمام اوقات، اس نماز کے تمام ارکان، اس کے تمام شروط اور اس کے تمام باطنی آداب، یہ ساروں کے ساتھ کرنا اور مداومت رکھنا، کبھی چھوٹے نہیں، پختہ ہو جانا، اس طرح نماز کو ظاہر اور باطن کی شرائط و آداب کے ساتھ قائم کرنا، اقامت، یہ تقویم ہوتی ہے۔ تو دل کو بھی تمام ظاہری باطنی شرائط اور آداب طہارت کے ساتھ قائم کر دینا کہ دل قائم ہو، یعنی مضطرب نہ رہے، ہاں اس کا تقلب ہو تو صرف ایک ہی سمت مولا کی طرف ہو۔ اور چوتھی سٹیج ہے تنویر، جس سے دل روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے۔ اب دل کی ڈائریکشن کو درست کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دل کے معالجے کی طرف چل پڑے، علاج کی طرف چل پڑے۔ درستگی کا مطلب یہ ہے اصلاح کا۔ تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کئی بار کہ کسی چیز کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک غلطی معلوم نہ ہو، علاج نہیں ہو سکتا جب تک مرض معلوم نہ ہو۔ پہلے تشخیص کرتے ہیں، مرض معلوم کرتے ہیں تو اسی کا علاج ہوتا ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ سر درد کا علاج کرتے پھرے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو پہلے تشخیص کرنی ہے مرض کیا ہے۔ اب دل کے جو امراض ہیں یا دل کا مرض کہہ لیں، illness of heart، وہ illness of heart جو ہے وہ دراصل ایک فساد ہے دل کا۔ دل اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور اس کا مریض ہو جانا اس کا مطلب ہے دل میں فساد آ گیا ہے۔ جب فساد آ جاتا ہے تو وہ دو میں سے کوئی ایک چیز کرتا ہے، یا دل اس بندے کے تصورات کو، کانسیپٹس کو، آئیڈیاز کو، تھاٹس کو خراب کر دیتا ہے، یا اس کے ارادات کو، اس کے انٹینشنز کو، موٹیوز کو وہ خراب کر دیتا ہے۔ اور تصورات ہی پوری لائف کو چلاتے ہیں، تصورات کے گردی تو پوری زندگی گھومتی ہے، آپ کے اعمال، آپ کے ایکشن، آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کی لائف پوری اس کے ارد گرد گھومتی۔ اگر تصور ہی غلط ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی کی ساری سرگرمیاں غلط ہو گئی۔ تو بعض امراض ایسی ہیں، مرض کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ آپ کے تصور کو خراب کرتی ہے۔ شر کا اور فساد کا اثر یہ ہوتا ہے اس مرض کا کہ آپ کے کنسیپٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ کس سبب سے ہوئے، کہاں سے وہ جراثیم آپ نے لیے، اس کو بند کرنا ہے۔ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، بچوں، نوجوانوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے جو اسکول گوئنگ ہیں، کالج گوئنگ ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، جیسے جیسے ایکسپوجر ہوتا ہے، ماڈرن ورلڈ ہے، ٹیکنالوجی ہے، آپ کے چینلز ہیں، پوری ورلڈ پہ کفر کی بحثیں چلی ہوئی ہیں۔ ہر شخص کے ہاتھ میں سمندر ہیں کفر کے، دنیائیں کفر کی۔ ہر آدمی فری ہے، جو چائے چڑھا دے، لکھے، آرٹیکل، تصورات، گپ، چیٹ، سب کچھ چل رہی ہے، ساتھ تصویریں، ساتھ ویڈیو کلپس، جو کچھ دنیا جہان میں اعلیٰ بلا۔ میں تو ان چیزوں کے اتنے نام بھی نہیں جانتا کہ آپ کو بتا سکوں، مگر میں تو بیسک چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ انسان پڑھتا ہے، بچے کنیکٹڈ ہیں کیونکہ سٹڈیز بھی ان کی انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے، کمپیوٹر پہ ہوتی ہے۔ ہمارا زمانہ جب ہم پڑھے، ہمارے زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، آئی ٹی کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہم صرف کتابیں ہی پڑھتے تھے۔ اب آپ ایک سیل فون ماں باپ نے خرید کے دے دیا، ایک ماں باپ نے خرید کے دے دیا، اس کے اندر ساری کائنات آ گئی۔ ایک سیل فون آ گیا، اس کے اوپر ایپس ہیں، تو ساری کائنات کی کتابیں اور ساری کائنات کا خیر و شر کھل گیا آپ کے ہاتھ میں۔ اب آپ کی مرضی ہے جو کتاب چاہیں پڑھیں۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں، فوکس یہ کروا رہا ہوں کہ اب انلمیٹڈ ہو گیا ہے معلومات، خیر اور شر، نیکی اور بدی، ایمان اور کفر، صحیح اور غلط، تصورات، آئیڈیاز ہر طرف سے آ رہے ہیں، ہر کوئی چڑھا رہا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، پھر ہر وقت جب پڑھتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں ادھر سے، تو پھر ذہن متاثر ہوتا ہے، اسی سے ذہن تاثر لیتا ہے، قبول کرتا ہے، اور جب وہ قبول کرتا ہے اس کے اثرات دل پر جاتے ہیں۔ جب دل قبول کرتا ہے تو اس سے تصور بدل جاتا ہے، پہلا تصور بدل جاتا ہے، نیا قائم ہو جاتا ہے۔ اس تصور سے آپ کا زاویہ نگاہ اور زندگی چینج ہوتی ہے۔ اسی سے عقائد بھی بدلتے ہیں لوگوں کے،
اسی سے خیالات بدلتے ہیں، اسی سے نظریات بدلتے ہیں، اسی سے افکار بدلتے ہیں، تھاٹس، آئیڈیاز ایک۔ اور دوسرا جو مرض ہے وہ ارادات، ارادوں پہ اثر رساں، تو ارادے کو غلط کر دیتا ہے۔ تو عقائد بگڑتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، تصورات بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، ارادات بدلتے ہیں۔ تو جب ارادہ بدل جائے تو ارادے کے بدلنے سے حق اور نیکی کی چیز کے ساتھ بغض اور تنفر، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور بری چیز کے ساتھ رغبت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو دل کا مرض ہے اس کی تقسیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیسیکلی اس کی کیٹیگریز دو ہیں۔ ایک مرض شک کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور ایک مرض طمع اور شہوت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ مرض الشک کے والریبہ، یعنی ایک مرض وہ ہے کہ جس سے دل میں شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ جب شکوک پیدا ہوں تو یہ منافقین کی مرض ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ منافقین کون تھے؟ کفار اور مومنین دو اینڈز تھے۔ مومن وہ تھے جن میں کوئی شک نہیں رہا تھا، دل تصدیق کرتا تھا اور ظاہر ان کا اور زبان اقرار کرتی تھی۔ کافر وہ تھے جو کھلا انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، یہ معنی کفر کا تھا، جہود کرتے، حسد کرتے، مخالفت کرتے، کھلی دشمنی کرتے۔ اور ایک تیسرا طبقہ تھا جو نہ مومن تھا نہ اس طرح کا کھلا کافر تھا، درمیان میں ہینگنگ طبقہ تھا، ان کو منافق کہتے تھے، منافقین۔ اور منافق کیوں رہتا تھا؟ منافق وہ شک کی مرض میں مبتلا تھا، اس میں ڈاؤٹس تھے، شکوک و شبہات تھے، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سچا ہے دین یا وہ سچا ہے جس پر ہم پہلے تھے، یہ درست کہتے ہیں یا وہ درست کہتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنی پوزیشن کو کلیریفائی نہ کر سکے اور ایک جگہ پہ اپنے آپ کو کیٹیگوریکلی کھڑا نہ کر سکے، ایک پوزیشن نہ لے سکے، نیدر دس وے نور دیٹ وے، یہ پرانے زمانے کا اعتقادی اینگل سے دیکھیں تو یہ منافق کہلاتا تھا۔ آج اس ایمان اور کفر کے اعتقادی سینس میں منافق نہیں کہتے، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ نفاق فکری، نفاق ذہنی، نفاق قلبی، نفاق عملی۔ تو منافقت کی ایک شکل ہے، اعتقاداً تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتے مگر وہی خاصیت ہے اس کو، تو یہ منافق عملی ہے کہ ہمارے فکر میں کنفیوژن ہے، ہم کلیئر نہیں ہوتے زندگی میں۔ سب سے پہلے دل کو مرض سے پاک کرنے کے لیے شک اور شبہ کی جڑ کو کاٹنا ہوتا ہے۔ جو دوسری قسم مرض کی ہے، مرض الطمع والشہوہ، طمع پیدا ہونا، شہوت پیدا ہونا، اس کے لیے قرآن مجید میں فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ یہاں اس جگہ پر ایک سورہ احزاب کا ایک مقام ہے، یہاں اشارہ جس بندے یا جس قسم کے لوگوں کے دلوں میں مرض کا ذکر کیا، وہ مرض شکوک و شبہات کی مرض، ڈاؤٹس اور سسپیشنز کی مرض نہیں ہے، وہ ڈیزائرز کی مرض ہے، وہ اٹریکشنز کی مرض ہے، وہ خواہ سیکسول ڈیزائرز ہوں یا ورلڈلی ڈیزائرز ہوں یا فائنانس، وہ خواہشات ہیں، مرض ہے، اس میں شہوت ہے، طمع ہے، حرص ہے، لالچ ہے، جاہ و منصب کی طلب، عزت کی طلب، پیسے کی طلب، شہرت کی طلب وغیرہ وغیرہ۔ تو طمع اور شہوت یہ اور قسم کی چیز ہے، اور جس سے شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے وہ یقین کو ختم کرتا ہے، اور طمع توکل کو ختم کرتا ہے۔ شہوت وہ یقین کی جڑ کاٹتا ہے، اور یہ اللہ پہ توکل اور رضا کی جڑ کاٹتا ہے۔ اس طرح اللہ سے تعلق کو توڑتا ہے۔ قلب خواہ مرض شک میں مبتلا ہو، خواہ مرض طمع یا مرض شہوت میں مبتلا ہو، جب قلب مریض ہو جاتا ہے تو اس جیسی ملتی جلتی چیزیں، تصورات، خیالات، خواہشات اس میں ایڈ ہوتی چلی جائیں تو اس کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور مریض اور سخت مریض ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے سد باب کے لیے اس کی مخالف سمت کی چیزیں جو طمع کو دور کریں، شہوت کو دور کریں، یا مرض شک ہے تو شک کو دور کریں، یقین کی طرف لائیں، وہ چیزیں آتی چلی جائیں تو بندہ اس مرض سے شفا یاب ہوتا ہے۔ یعنی مریض کے لیے پھر دیکھنا ہے کہ جب یہ چیزیں اس نے دیکھ لی، ڈائگنوز کر لی کہ میرے اندر بھائی شک ہے، میں شک میں مبتلا رہتا ہوں، شکوک میں، اور یقین کی کیفیت نہیں، تذبذب رہتا ہے، تو پھر وہ ایسی مجلسوں میں، صحبتوں میں نہ جائے، ایسے لٹریچر کو نہ پڑھے، ایسی ویڈیو کلپس کو نہ دیکھے، ایسی کتابوں کو نہ پڑھے، ایسی آن لائن چیزوں کا مطالعہ نہ کرے جو اس کے شک میں اور اضافہ کریں۔ بندہ کیا کرتا ہے، ہماری جو بیسک خرابی وہ یہ کہ پہلے شک پیدا ہو گیا، مصیبت میں پھنس گیا، اب وہ اسی شک کو دور کرنے کے لیے اسی لٹریچر کو اور انہی آن لائن اویلیبل مواد کو پڑھ رہا ہے جس نے شک پیدا کیا تھا۔ وہ کہتا ہے میں اپنا شک دور کرنا چاہتا ہوں، میں کلیئرٹی لینا چاہتا ہوں۔ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کلیئرٹی نہیں، اس سے کنفیوژن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
سسپیشن بڑھتا چلا جا رہا، ڈاؤٹس مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. سو جس جگہ سے مرض ملی تھی بندہ اسی جگہ سے پھر علاج کروانا چاہ رہا ہے. یہ اس کی گمراہی ہے. تو دل اس کو وہاں لگاتا ہے، غلط راہ پہ گمراہ کر دیتا ہے. وہ مریض کا مرض شدید سے شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اور پڑھتا ہے اور اس چیز کو دیکھتا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ یہ سارا سورس اس کی مرض شک پیدا کرنے کا سبب ہے. اسی طرح جس مجلس اور جس صحبت اور جس دوستی اور جس تعلق سے اور جس جگہ آنے جانے سے مرض طمع اور مرض شہوت پیدا ہوئی تھی، بندہ انہی دوستوں کے ساتھ رہتا، کہتا ہے میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. تم نے کیا اصلاح کرنی ہے؟ خاک. اصلاح کرنے والے ہوتے تو وہاں سے جراثیم لے کر نہ آتے. اب جہاں سے طمع اور شہوت کے جراثیم لیے ہیں تو وہاں سے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، چونکہ دل کی آسودگی قائم ہو جاتی ہے، اس سے بڑھتے بڑھتے وہ مرض شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے.